ہمارے استاذ نے ایک نصیحت کی تھی. میں نے جب پہلی مرتبہ قرآن سنایا تراویح میں تو بڑا پسند کیا گیا، لوگوں نے بڑی تعریفیں کی، بڑا مزہ آیا. ہمارے استاذ نے کہا کہ جب بھی کوئی تعریف کیا کرے نا، ایک چیز سوچ لیا کرو کہ اگر اللہ کے ہاں یہ قابل قبول ہے یہ عمل، پھر تو سبحان اللہ. اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے تو ان تعریفوں کی، اس شہرت کی، اس عزت کی 2 ٹکے کی حیثیت. یہ ٹکے کا لفظ بڑا زبردست ہے یار، اور کمال ہے کہ بنگلہ دیش کا ٹکا بہت اوپر چلا گیا ہے. اب مثال یہ بنتی نہیں ہے لیکن مزہ ٹکے میں ہی ہے. تو ان چیزوں کی ویلیو 2 ٹکے کی، آپ کو جملہ مکمل کرنا پڑے گا، نہیں ہے. ہاں اگر اللہ راضی ہے اور اس عزت سے، شہرت سے ایسے کام ہو رہے ہیں جن سے دین پھیل رہا ہے دنیا میں، پھر یہ بہت بڑی نعمت ہے. پھر یہ بہت بڑی نعمت، کیونکہ صرف عزت، شہرت، پیسہ قارون سے زیادہ ہم کما نہیں سکتے، اور عزت ہم فرعون سے زیادہ حاصل نہیں کر سکتے. دنیا میں بڑے بڑے فنٹر پیدا ہوئے ہیں اور مارکیٹ سے ایسے شاٹ ہوئے کہ آج ان کا نام و نشان دنیا سے ختم ہو گیا. مائک سے ایکو ختم کر دو اللہ کے بندو. مجھے اپنی آواز 4 دفعہ سنائی دے رہی ہے، تو مائک نہ پہلے یہاں بٹھا کے نا بندے کو چیک کرایا کریں کیسی آواز جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو شہرت ہے، یہ دولت ہے، عزت ہے، صحت ہے، اگر اللہ راضی نہیں ہے، آخرت میں ترقی کا ذریعہ یہ چیزیں نہیں بن رہی ہیں، تو روزانہ یہ لفظ اپنی زبان سے کہا کریں اپنے بارے میں، میرے بارے میں نہیں. میرے بارے میں تو میں خود ہی سوچ لوں گا بیٹھ کے. ہر شخص اپنے بارے میں یہ سوچ لیا کرے کہ ابے بھائی تیرے کو کتنی عزت مل جائے تیرے پاس. ابے تبے سے بات کیا کریں اپنے آپ سے. تمیز سے انسان کہاں سمجھتا ہو. لالو کھیت میں تو ویسے ہی تھوڑا سا ابے تبے اچھا بھی لگتا ہے. لالو کھیت ہے نا یہ، اس میں تو مزہ ہے، ابے تبے کا تھوڑا اور مزہ آتا ہے، لک ہی الگ ہے یہاں. تو اپنے آپ سے ابے تبے سے روزانہ بات کیا کریں. اس کے فائدے کیا ہوں گے وہ میں بھی آپ کو بتاؤں گا. ڈیلی 5 منٹ نکال کے اپنے آپ سے بات کیا کریں. یار تو صبح اٹھتا ہے پیسے کی فکر میں گھر سے نکلتا ہے، ہر وقت تیرے دماغ پہ ایک بھوت سوار ہے، پیسہ کماؤ، پیسہ کماؤ، پیسہ کماؤ، پیسہ کماؤ، میری پراپرٹی، میری جائیداد، میری دکان، ابھی تک کرائے کا گھر، ابھی تک موٹر سائیکل، ابھی تک چنچیوں میں، ابھی تک W11. یار وہ فلاں کہاں سے کہاں نکل گیا، اتنی دولت بنا لی اس کے پاس، اپنی گاڑی ہے، اپنا گھر ہے، اور یار وہ فلاں کی اتنی عزت ہو رہی ہے. تو بھی اسی کے ساتھ اسکول میں نہیں پڑھتا تھا اس لیے کہ کراچی میں پڑھتا کون ہے نا، تو اسکول میں نہیں پڑھتا تھا نا. پڑھتا تھا بولوں گا تو جھوٹ ہو جائے گا نا. تو کراچی میں جس اسکول میں تو نہیں پڑھتا تھا اس اسکول میں وہ بھی نہیں پڑھتا تھا. دونوں ہم ایک ساتھ کلاس میں نہیں پڑھتے تھے، لیکن وہ کہاں نکل گیا اور میں وہیں کھڑا ہوا ہوں. تو یہ چیزیں نا یہ دماغ پہ مسلط رہتی ہیں. تو 5 منٹ نکال کے یہ بول لیا کریں کہ ابے یہ جو دولت ہے نا، اور یہ جو شہرت ہے، اور یہ جو عزت ہے، اس کی ویلیو حقیقت میں 2 ٹکے کی نہیں. کیوں نہیں ہے بھائی 2 ٹکے کی؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میرے بیانات اب بہت سارے غیر مسلم بھی سنتے ہیں، میں ان کے کمنٹس پڑھتا ہوں. نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے بعض لوگوں نے، اصل چیز پیسہ ہی ہے. یہ مولوی پتہ نہیں کس چکر میں ڈال رہے ہیں لوگوں کو. ایسے کمنٹس نیچے آئے ہوئے ہوتے ہیں کہ دنیا کی محبت ختم کرو. خود تو لینڈ کروزروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں اور نیچے دنیا کی محبت نہیں ہونی چاہیے. کہتا ہے اصل کیا ہے؟ کل ایک غیر مسلم کے کمنٹس میں نے پڑھے، وہ کہہ رہے اصل پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ نہیں ہے تو 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے. لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ پیسے کی ویلیو اسلام کی نظر میں 2 ٹکے کی نہیں. اب ٹکے کی بات کرتے ہیں ہم بیٹھ کے کہ کس کی بات 2 ٹکے کی ہے اور کس کی بات صحیح ہے. اسلام کا دعویٰ کیا ہے؟ یہ عزت، یہ شہرت، 2 ہی چیزیں ہیں نا دنیا. عزت شہرت کو آپ ایک ہی سمجھ لیں. شہرت ہوتی ہے تو عزت ہوتی ہے، عزت ہوتی ہے تو شہرت. دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں، اکثر ہمیشہ نہیں. اور دوسری چیز ہے دولت. ان 2 چیزوں کے پیچھے آج کا نوجوان بھاگ رہا ہے بہت اسپیڈ کے ساتھ. اتنی اسپیڈ کے ساتھ بھاگ رہا ہے کہ بس یہ 2 چیزیں مل جائیں. کوئی اگر ڈاکٹر بن رہا ہے، کیوں بن رہا ہے؟ اوپر سے بولے گا غریبوں کا علاج کرنے کے لیے، اصل میں ہوگا کس کے لیے؟ نوٹ چھاپنے کے لیے. اب ہماری تھوڑی سی شہرت ہو گئی تو لوگ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں میرا دل چاہتا ہے میرا بچہ مفتی طارق مسعود جیسا بنے. ابے بھائی ہم سے بڑے بڑے علماء موجود ہیں، ان جیسا کیوں نہیں بنے بھائی؟ کہہ رہے نہیں جی جرمنی جائے گا، پیرس جائے گا بھائی ناروے سے گھوم کے آئے گا.
اچھا نیچے لوگوں نے نا بڑے عجیب عجیب کمنٹس ہوتے ہیں, مجھے ان کمنٹس کے پڑھنے کا بڑا فائدہ ہوتا ہے, پتہ چلتا ہے پبلک جا کدھر کو رہی ہے. پہلے ہوتا یہ تھا, مولانا صاحب جو بیان کرتے تھے ونس اپون اے ٹائم, سارے مریدین بیٹھے ہوتے تھے, جتنا بھی الٹا سیدھا کرے کوئی اعتراض کرنے والا نہیں. بھائی حضرت جی نے فرمایا ہے تو اب کیا کہہ سکتے ہیں حضرت جی چاہے صبح شام پھینکتے رہیں, بیٹھ کے پھینکتے رہیں, تو ظاہر ہے کوئی نیگیٹو کمنٹس کرتے ہوئے ڈرے گا نا, زیادہ سے زیادہ بیان سننا چھوڑ دے گا, کسی اور مسجد چلا جائے گا. ایک مولانا صاحب میرے پاس آئے, کہنے لگے مفتی صاحب آپ میرے بیان سنا کرو, اتنے زبردست بیان ہوتے. میں نے کہا کہ یوٹیوب پہ ڈال کے دیکھو, کمنٹ سے پتہ چلے گا زبردست ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. آپ کے مریدین تو یہی کہیں گے حضرت جی کا بیان بہت اچھا. یوٹیوب پہ ڈالو گے, وہاں اوپن دنیا ہے, کوئی کتنی بھی بڑی گالی نکال دے, اس کو پتا ہے کہ کوئی پولیس نہیں ہے مجھے پکڑنے والی, کوئی ہے پولیس, وہاں اوپن مائنڈ سے لوگ کمنٹس کرتے ہیں. وہاں میں نے کہا آپ ڈالیں بیان, پتہ چلے گا. تو میں کمنٹس پڑھتا ہوں عموماً, تو غیر مسلم کیا کہتے ہیں, ابے بھائی پیسہ ہی سب کچھ ہے. پہلے میں ایک چھوٹی سی بات کر دوں پھر اس موضوع پر آتا ہوں. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا مولانا لوگ گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں, مولانا لوگ جہازوں میں سفر کر رہے ہیں, ان کی بڑی عیاشی ہے, تو آپ اپنے بچوں کو مولانا بنا دو یار. کون نہیں چاہتا؟ یہ جو آپ اتنا کچھ کوشش کر رہے ہیں اسی لیے نا کہ عزت بھی ملے اور پیسہ بھی, تو بنا دو نا مولانا. پتہ ہی نہیں ملے گا صحیح ہے نا, سینکڑوں میں کسی ایک کے ساتھ دوپل لگ جاتا ہے. یہ ہم جب مدرسے پڑھنے کے لیے آئے تو دو چیزیں ہمارے سامنے تھیں کہ نہ شہرت ہوگی اور نہ پیسہ. یہ میں بار بار بیان کر چکا ہوں. میں دو چیزیں دماغ سے نکال کے آئے تھے, بھائی اب عزت شہرت اور پیسے کے علاوہ سب کچھ ملے گا اور ثواب ہی رہ گیا. اب ہم جب مدرسے میں آئے نا حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے پاس, تو ہمارے دماغ میں یہ تھا کہ اب عزت گئی تیل لینے. مولویوں کی کیا عزت ہوتی ہے یار, آپ کہتے ہیں بڑی عزت ہوتی ہے, لوگ جھک جھک کے سلام کرتے ہیں, اتنی ہی ہے, لفٹ کرانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. اور ایسا ملامتی فرقہ ہے نا, ہر نزلہ مولویوں پہ ڈالا جا رہا ہے. جس اسکالر کو مشہور ہونا ہوتا ہے نا, وہ فوراً کہتے ہیں مولوی آپ کو یہ باتیں کبھی نہیں بتائیں گے, میں بتا رہا ہوں. ابے تو بتا دے, اچھی بات ہے, تو مولویوں کو کیوں کہہ رہے کہ وہ نہیں بتائیں گے؟ سنا ہوگا نا آپ نے بہت سے لوگ, مولوی آپ کو کبھی نہیں بتائے گا, میں بتا رہا ہوں. تو نے کیا سارے مولوی سن کے دیکھے ہیں؟ آپ نے جو پازیٹیو کام کرنا ہے کر لو, یہ کیوں کہہ رہے کہ وہ نہیں بتائے گا, میں بتاؤں گا آپ کو. آپ بتا دو بھائی. کوئی ڈاکٹر مشہور ہونا چاہتا ہے نا یوٹیوب پہ, وہ پتہ کیا کہتے ہیں, کوئی ڈاکٹر آپ کو یہ بات نہیں بتائے گا. اب تو میں جب یہ بیان کیا, میں نے پچھلے ہفتے گھر گیا تو یوٹیوب پہ ایک کلپ آیا ہوا تھا, اس پہ لکھا ہوا تھا یہ باتیں کوئی ڈاکٹر نہیں بتائے گا. کلپ کا نام ہی یہی تھا. لوگ تھوڑا تھوڑا, بھائی کوئی ڈاکٹر نہیں بتا رہا یار, سمجھ لو جو بات آپ کو کوئی مولوی نہیں بتائے گا اس کا مطلب وہ بات ہے ہی نہیں, وہ غلط بات ہے, تبھی کوئی مولوی نہیں بتا رہا. وہ یہ ایک مریخ سے ایک نیا آیا ہے مارکیٹ میں, زمین پہ تو اس قسم کی کوئی چیزیں نہیں ہے, یہ کوئی نئے علوم لے کر آیا ہے چاند سے, یہی بتائے گا. اب کائنات میں پیدا ہوا ہے, وہ جھوٹ بول رہا ہے, غلط گائیڈ کر رہا ہے آپ کو. سارے مولوی بتاتے ہیں. ہاں کچھ غلط لوگ بھی ہوتے ہیں, وہ تو ہر فیلڈ میں, کچھ ڈاکٹر غلط بھی ہوتے ہیں, کچھ حکیم غلط بھی ہوتے ہیں, تو کچھ مولوی غلط بھی ہوتے ہیں. یہ تھوڑی کہ سارے مولوی, نہ کبھی یہ لوگ کسی مدرسے میں گئے ہوتے ہیں, کسی ریلائبل مدرسے میں, نہ کبھی کسی علماء کے درسوں میں جا کے بیٹھے ہوتے ہیں, بس پھینک رہے ہوتے ہیں کوئی مولوی نہیں بتائے گا, کوئی مولوی نہیں بتائے گا. تو جو ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے نا یوٹیوب پہ کہ یہ بات آپ کو کوئی ڈاکٹر نہیں بتائے گا, فوراً چینل کو انسبسکرائب کر دو. بولو یار کوئی نئی چیز مارکیٹ میں لائے, یہ بہت بڑا پھینکو ہے, اس کے پاس وہ علوم ہے میڈیکل سائنس کے کہ جو علوم آج تک کسی ڈاکٹر کو خواب میں بھی نہیں پتا چلے. تو میڈیکل سائنس کا علم یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے, وہ کامن ہے, وہ سب چیزیں سب کو پتہ ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور جدید تحقیق پتہ نہیں کیا جدید تحقیق کے نام پہ آ رہا ہے. انسان پرانا ہے یا جدید ہے؟ تو پرانی تحقیق زیادہ اچھی ہے, وہ تجربے سے گزر چکی ہے, ٹھیک ہے نا. تو غیر مسلم بھی نیچے کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں. ان کمنٹس میں ہاں ایک تو یہ اعتراض کرتے ہیں مولانا لوگ گھوم رہے ہیں, تو بھائی اپنے بچوں کو بنا دو مولانا. بعض کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں ہمارا بچہ بھی ایسا بنے. بھائی آپ کوشش کرو آپ کا بچہ نیک بن جائے, انسان کا بچہ بن جائے, کسی کی عزت شہرت دیکھ کے کبھی دھوکے میں نہ ہو. جس کو عزت شہرت ملی اس کو شریعت حکم دیتی ہے دھوکے میں نہ ہو, تو اس کی عزت دیکھ کے آپ کیوں دھوکے میں آؤ گے؟ اصل آخرت ہے, آخرت کا کچھ پتہ نہیں ہے کیا ہونے والا ہے. آخرت تو اللہ راضی ہے تو بھائی گمنامی کی زندگی میں کامیاب, اللہ راضی نہیں ہے تو اس قارون جیسی دولت مل جائے, فرعون جیسی حکومت مل جائے, اس دنیا کی ویلیو 2 ٹکے کی اللہ کی نظر میں نہیں ہے. کیوں نہیں ہے یہ میں بھی بتا رہا ہوں آپ کو. سمجھتے ہو بات کو؟ کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی. اب 2 ٹکے کی کیوں نہیں ہے؟ غیر مسلم لوگ کہتے ہیں کہ 2 ٹکے تو دور کی بات, ٹکے سے پھر مجھے پاکستانی کرنسی یاد آتی ہے, اتنی سستی ہو گئی ہے. ایک صاحب کل مجھے کہنے لگے ہر مال 2 روپے کا. میں نے کہا 2 روپے میں تو آج کل 2 روپے نہیں ملتا. حقیقت ہے 2 روپے خریدنے جاؤ وہ 6 روپے کے ملیں گے آپ کو, اس لیے کہ کاغذ کی ویلیو بڑھ گئی ہے نا.
2 روپے میں جو کاغذ استعمال ہوا کرتا تھا نا وہ آج 4 روپے سے زیادہ مہنگا ہو گیا ہے. تو ہو سکتا ہے کل ہم بوریاں بھر بھر کے روٹیاں لینے کے لیے جائیں. پاکستان کے معاشی حالات, پھر بھی آپ پاکستان سے بھاگیں نہیں. وجہ اس کی ہے کہ یہاں اللہ نے برکت بہت رکھی ہے. ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں مہنگائی ڈبل ہو رہی ہے, لیکن لوگوں کی توندیں کھا کھا کے نکلتی ہی جا رہی ہیں. آج تک ہم نے غربت میں کسی کو پتلا ہوتے نہیں دیکھا. برکت ہے یہاں پہ بھائی, مہنگائی کے باوجود پتہ نہیں کیا سسٹم ہے اللہ کا. پاکستان کو اللہ نے ایسا جغرافیہ دیا ہے نا, ایسی لوکیشن دی ہے کہ اس کا یہ بینک کرپٹ ہو ہی نہیں سکتا. ماہرین کہتے ہیں اگر وہ غلط کہتے ہیں تو پھر وہی جانے, ایسا نہ کوئی بینک کرپٹ ہو جائے. میرا بیان لوگ چلا رہے ہوں کہ انہوں نے کہا تھا. جو ماہرین ہے نا وہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں, جو میں نے سنا ہے ان سے, کہ پاکستان بینک کرپٹ نہیں ہو سکتا. اللہ نے پاکستان کو لوکیشن ایسی دے دی ہے کہ اس کو نہ چائنا بینک کرپٹ ہونے دے گا نہ سعودیہ ہونے دے گا. کیونکہ اس کا نقصان ہوا نا تو یہ دونوں ملکوں کا کباڑا ہو جائے گا. تو ہم کتنے ہی گندے مندے ہو جائیں نا, نوچ نوچ کے بھی ملک کو کھائیں. یہ دونوں ملک ہم کے زبردستی, خدا کا واسطہ میری خاطر دونے والے مجھ سے لے لو. تم گئے نا تو ہم بھی کیا ہو جائیں گے, ہم تباہ ہو جائیں گے. کیونکہ بیچ میں ہے نا, ادھر انڈیا ہے ادھر چائنا ہے. تو چائنا نہیں چاہتا کہ ہم مریں, اس کو پتا یہ مرے تو میں بھی گیا. ادھر سعودی عرب, ہماری فوج اس کو سپورٹ کرتی ہے سعودی عرب کو. سعودیہ کو معلوم ہے پاکستان مارکیٹ سے شارٹ ہوا تو سعودیہ کا ڈیفنس مارکیٹ سے شارٹ. تو بڑے اللہ نے ایسا بنا دیا ہم کو, تبھی تو ہم بدماشی کے ساتھ گھوم رہے ہیں. یہ بالکل ایسے جیسے کسی کا قرضہ لے کے کوئی بھاگ جائے نا. قرضہ لے کے وسیم نے قرضہ لیا ستار سے اور مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا. تو ستار چاہے گا ساری دنیا مر جائے, وسیم کبھی بھی نہ مرے. یہ گیا نا تو میرا قرضہ بھی قبر میں چلا جائے گا. ہم لوگ کا یہ حال ہوا ہے اس وقت, صحیح ہے نا. ہمیں نہیں مرنے دیں گے اتنے آرام سے. ان کو پتا ہے بھائی یہ مر گئے نا, انہوں نے ہم سب لوگ سے اتنے پیسے لیے ہیں, اتنا کچھ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ گئے نا تو ہم بھی کیا ہو جائیں گے. تو آپ چاہتے ہو کہ جس نے مجھ سے قرضہ لیا ہے وہ ہمیشہ زندہ رہے, میرے مرنے سے پہلے نہ مرے. رپورٹ ہے, صحیح بھی ہو سکتی ہے, تجزیہ نگار کہتے ہیں, بظاہر صحیح لگتی ہے. آگے اللہ ہی جانے. یہ میں امید کی آپ کو کر رہا ہوں کہ بھائی جتنا بھی حالات خراب ہو جائیں ملک سے بھاگنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. بھاگ کے جاؤ گے کہاں تم, وہاں بڑے جتنا ڈالر مہنگا ہو لیکن وہ بڑا مہنگائی ہے وہاں پہ. ہاں کمانے کے لیے جاتے ہو, یہاں بھیجو پھر صحیح ہے, وہاں رہ کے بہت مسائل ہے. خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ جو عزت ہے, یہ جو دولت ہے, اللہ کی نظر میں اس کی ویلیو 2 ٹکے کی نہیں ہے. غیر مسلم بیانات میں کمنٹس کرتے ہیں کہ ٹکا تو بہت کم کہہ دیا, اصل تو ہے ہی یہی. اصل کیا ہے؟ اصل تو پیسہ ہے. پیسہ ہے تو عزت بھی ہے, پیسہ ہے تو دبدبہ بھی ہے, پیسہ ہے تو اپنی مرضی کا کھاؤ, پیسہ ہے تو اپنی مرضی کا لائف اسٹائل. غریب ہو تو وہ ایک آیا تھا نا, بی سے بغیرت ہوتا ہے غریب, اور اے سے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, اور سی سے کیا ہوتا ہے. وہ یوٹیوب کوئی آیا تھا موٹیویشنل, اس نے غریبوں کو اتنی گالیاں دی ہیں. تو اب ہمارے یہاں تو ویسے ہی غریب آدمی اور ٹھٹرنا شروع ہو گیا وہ بیچارہ, کہ ایک تو غریب ہوں, اوپر سے میں بغیرت بھی ہوں, بی سے, سی سے میں کمینہ بھی ہوں. کیسے ہوتا ہے ویسے تو کمینہ. تو اسلام کہتا ہے کہ غربت کوئی عیب بولو نہیں, 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے اللہ کی نظر میں. پہلے تو میں یہ بتاتا ہوں کہ اسلام یہ کہتا بھی ہے کہ نہیں کہتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچرے کے ڈھیر پر ایک مری ہوئی بکری کا مرا ہوا بچہ دیکھا. بکری کا مرا ہوا بچہ, بدبودار, منتن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کون ہے جو اس کو اتنے پیسوں میں خریدے گا؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ مرا ہوا بدبودار اس کے کون خریدے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نظر میں دنیا کی حیثیت اس مردار سے بھی کم ہے. دنیا کسے کہتے ہیں؟ یہی ہے نا, دولت اور شہرت, اسی کو دنیا کہا جاتا ہے نا. اور غیر مسلم کیا کہہ رہا ہے؟ سب کچھ کیا ہے؟ یہی ہے. اور جب غیر مسلم کہتے ہیں نا دنیا سب کچھ ہے, یا جو شخص یہ کہتا ہے کہ دنیا سب کچھ ہے, تو اللہ کی نظر میں اس شخص کی ویلیو بھی 2 ٹکے کی بولو نہیں رہتی, وہ بھی ویلیو نہیں رہتی اللہ کی نظر میں. اس ایک بزرگ تھے نا, ان سے کسی نے پوچھا کہ بادشاہ نے کہا کہ میں آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں, یہ انعام دینا چاہتا ہوں. بادشاہ نے کہا تو میری لونڈی کا لونڈا ہے, میری غلام کا کیا ہے؟ غلام ہے, تو مجھے کیا گفٹ دے گا؟ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا, یار مجھے اپنے غلام کا بھی غلام کہہ دیا یار, کوئی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں چھوڑی میری. تو بادشاہ نے بلایا جی آپ نے یہ کیسے کہہ دیا؟ انہوں نے کہا دیکھو تو دنیا پرست ہے, دنیا کا غلام ہے. تو کیا ہے؟ دنیا کا غلام, دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے, محبت کرتا ہے دنیا سے, اور دنیا میری غلام ہے. میں دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتا, دنیا میرے پیچھے. غلام آقا کے پیچھے بھاگتا ہے نا, تو میں تو اس دنیا کو لفٹ نہیں کراتا, پھر بھی میرے پیچھے بھاگتی ہے, اور جو میرے پیچھے بھاگ رہی ہے تو اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے, تو میرے غلاموں کا کیا ہے؟ غلام. تو ان بزرگ کی نظر میں بادشاہ کی حیثیت 2 ٹکے کی بولو
نہیں تھی. ہو سکتا ہے ٹکا کل اور قیمت بڑھ جائے اس کی. جب ہمارا بیان چلے گا نا یوٹیوب پہ تو ٹکے کی ویلیو ہو سکتا ہے بڑھ جائے. ہم تو ٹکے کی ویلیو گرا رہے ہیں 2 ٹکے, لیکن اس سے ٹکا اور پھیلے گا دنیا میں, ٹکے میں بزنس اور شروع ہو جائے گا. تو اب بات یہ ہے کہ میرے بھائی اللہ میاں یہ کیوں کہتے ہیں؟ ہم تو دیکھتے ہیں دولت سے سب کچھ آتا ہے. سب سے پہلی بات, پیسہ ہوتا ہے اپنی مرضی کا کھا سکتے ہو. غریب کھا سکتا ہے اپنی مرضی کا ہے بھائی. پیسہ ہوتا ہے رشتہ ملے گا آپ کو. جو ہم 4 شادیوں میں بیان کرتے ہیں وہ شروع کہاں سے ہوتی ہیں؟ جب پیسہ نہیں ہوگا تو کوئی لفٹ کرائے گا آپ کو؟ بولتے کیوں نہیں؟ پھر اگر شادی ہو گئی آپ کی بالفرض, پیسہ ہوگا تو بیگم ساتھ میں رہے گی, نہیں ہوگا تو مارکیٹ سے شارٹ. وہ میں لطیفہ سناتا ہوں نا, گرل فرینڈ وائف فرینڈ نے گرل فرینڈ سے کہا کہ میرے پاس میرے دوست وسیم جیسا بنگلہ تو نہیں ہے, دل میں جگہ دے سکتا ہوں. میرے پاس اس جیسی لینڈ کروزر تو نہیں ہے, پلکوں پہ بٹھا کے گھما سکتا ہوں تمہیں. میرے پاس اس جیسی دولت تو نہیں ہے, اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا سکتا ہوں. اس طرح پھینکے جا رہا تھا نا. پھر آخر میں کہتے اور تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا وسیم, تمہارے دوست وسیم کا نمبر چاہیے. اپنا نمبر پکڑو, اس کا نمبر چاہیے. تو سوال پیدا ہوتا ہے, سارے کام اس دنیا سے ہوتے ہیں, اس پیسے سے ہوتے ہیں, تو آپ کیسی بات کر رہے ہیں کہ یہ 2 ٹکے کی اسلام کی نظر میں اس کی ویلیو نہیں ہے؟ دیکھو ان کاموں کی ویلیو نہیں ہے اسلام کی نظر میں جو اس پیسے سے ہو رہے ہیں. ان کاموں کی ویلیو ہوتی نا تو پیسے کی بھی ویلیو ہوتی. آپ کہہ سکتے ہیں یار ایک طرف آپ 4 شادیوں پہ بیان کر رہے ہو, ایک طرف کہہ رہے ہو کہ پیسے سے شادی ہوتی اور شادی کی ویلیو نہیں ہے بھائی. ایک طرف آپ کہتے ہو کہ کھانا پینا فرض ہے, کھانا آتا کس سے ہے؟ پیسے سے, اور کھانے کی ویلیو نہیں ہے بھائی. کوئی بات ہوئی ہے کرنے کی؟ جی تضاد. اصل میں اللہ کی نظر میں نا اس دنیا ہی کی ویلیو نہیں ہے, نہ کھانے کی, نہ شادی کی, نہ بچوں کی, نہ گاڑی کی, نہ بنگلے کی. اللہ کہتا ہے میں نے جس کام کے لیے پیدا کیا ہے نا اس کو کر کے آ گئے کامیاب, اس کو کیے بغیر آ گئے کباب پراٹھے کھاؤ تم 4 شادیاں کرو تم, بچے ہوں تمہارے نہیں ہو, مجھے اس سے غرض. میں نے جو کام ذمہ لگایا ہے اس کی ویلیو ہے. اس کام کو فوکس کرنے کے دوران اگر پیسہ بھی آ جائے, نور اللہ نہ نور, جو کام تمہیں دے کے بھیجا گیا ہے دنیا میں وہ اصل ہے. وہ نہیں کیا تو 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے. مثال سے بات سمجھاتا ہوں میں. اب غیر مسلم چونکہ مانتا ہی نہیں کہ اللہ نے کسی کام کے لیے ہمیں بھیجا ہے, تو اس کی نظر میں تو لینڈ کروزر کی بھی ویلیو ہوگی, ذاتی گھر کی بھی ہوگی, سب کچھ کی ویلیو ہوگی, کیونکہ وہ یہ مان ہی نہیں رہا کہ ہمیں بھیجا گیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم آٹومیٹیکلی اتفاق سے دھماکے کے نتیجے میں پیدا ہو گئے ہیں. بگ بینگ تھیوری ہے نا, دھڑنگ ہوا تھا تو اس میں وسیم بھائی بھی پیدا ہو گئے, اس ستار بھی پیدا ہو گیا, وہ دھماکہ ہوا, سورج چاند ستارے ڈھڑن پیدا ہوتے ہوتے ہم سب یہ بیٹھ گئے آگے. یعنی آخر رزلٹ تو یہی نکلا نا. اب آپ کہیں گے نا کوئی دھماکہ تھوڑی ہوا تھا جو میں ممبر پہ آگے بیٹھا ہوں, رزلٹ تو اسی دھماکے کا ہی ہے نا یہ. تو اگر یہ سب دھماکہ پٹاخے پھوٹے تھے, اور یہ میں انکار نہیں کر رہا دھماکے کا, سائنس کا نظریہ صحیح بھی ہو سکتا ہے, بلکہ قرآن سے تو اس طرف اشارہ بھی ملتا ہے. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما, کہ یہ زمین آسمان بند تھے ہم نے ان کو پھاڑ دیا. فتق کہتے ہیں پھاڑنے کو, ایسے پھاڑ کے الگ کیا ہم نے ان کو. اس میں اشارہ ہے. اگرچہ اس آیت کی ایک اور تفسیر کی گئی ہے کہ بارش نہیں ہوتی تھی, بارش برسائی, لیکن اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس زمانے میں مفسرین کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی تو انہوں نے بارش سے تعبیر کر دی. لیکن ظاہری مطلب یہی, کانتا رتقا بند تھے ففتقناہما, ہم نے ان کو کیا کر دیا؟ ایسے الگ کیا ان کو. تو دھماکہ تو عین ممکن ہے ہوا ہو بھائی, لیکن یہ ہوا نہیں ہے, کیا گیا ہے. شب برات کا پٹاخہ کبھی خود سے پھٹا ہے؟ بولو نا. آپ کہہ سکتے ہو ایک دن پھٹ گیا تھا خود بخود, وہ خود بخود نہیں پھٹا ہوتا. وہ ہوا ہوتا یہ ہے کہ کسی سے غلطی سے بٹن دب جاتا ہے, یا بارود رکھ کے آپ بھول گئے, وہ اتفاق سے ہل گیا. وہ اتفاق نہیں ہوتا, وہ بھی کوئی پیچھے قوت, وہ بارود بنایا گیا ہوتا ہے. اتفاق سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اتنے بڑے بڑے کام یار ہم سب بن گئے, مرد اور عورت بن گئے, پھر ان کے ملاپ سے بچے پیدا ہو رہے ہیں, بچہ پیدا ہو کے ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ رہا ہے. وہ دھماکے کے نتیجے میں دودھ آ رہا ہے ماں کی چھاتیوں میں. یار کروڑوں اربوں سال میں بھی ایسا نہیں ہو سکتا. بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے, پیدا ہوتے ہی تھنوں کی طرف لپکتا ہے. اس کے دماغ میں یہ سافٹ ویئر آٹومیٹیکلی دھماکے کے نتیجے میں انسٹال ہو گئے. بچہ پیدا ہو رہا ہے بکری کا, اسے کچھ نہیں پتا, لیکن اسے یہ پتا مجھے دودھ کہاں ملے گا, یہ میری اماں ہے. مرغی انڈے دے کے اس کے اوپر بیٹھتی ہے, 21 دن تک اس کو گھماتی رہتی ہے تاکہ چاروں طرف سے ٹیمپریچر ملے. ملحد لوگ بولتے ہیں اس دھماکے کا نتیجہ ہے کہ مرغی انڈوں پہ بیٹھ رہی ہے اور اس کو اپنی چونچ سے گھما رہی ہے. ابے یار یہ سافٹ ویئر دماغوں میں انسٹال ہو رہے ہیں یار, پاگلوں والی بات ہے یا نہیں ہے؟ تو غیر مسلم یہ پاگلوں والی بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ کائنات خود بخود بنی ہے یا کسی نے بنایا بھی ہے تو ہمارا ہیڈک نہیں ہے, کیوں بنایا, ایویں ہی بنا دیا بس اس نے. بھگوان نے بنا دی, اللہ نے بنا دی, گاڈ نے بنا دی, ایویں ہی بنا دی. ہمیں کوئی اس نے ہدف دے کے دنیا میں نہیں بھیجا, ویسے ہی آ گئے ہم دنیا میں. بھگوان کو اس سے کوئی غرض نہیں تم کیا کر رہے ہو, تمہیں کس مقصد کے لیے بھیجا گیا,
تو یہ غیر مسلم کا کانسیپٹ ہے. اگر یہ اس کانسیپٹ کو ہم صحیح مان لینا اور میرا یہ نظریہ بن جائے, سب سے پہلے میں بیان چھوڑ کے بھاگوں گا. ایک سیکنڈ ضائع نہ کرو, پیسہ کماؤ بھائی, نوٹ چھاپو. نہیں آ رہی بات سمجھ میں تو بھاگوں گا. ابھی تو مجھے یورپ کا ویزا بھی مل گیا ہے. میں کیا کروں گا یار, یہاں اپنا ملک, اپنا وطن, اپنی مٹی کیا کرنا ہے مٹی کا. گوبر کی تو اسمیل باہر لاتی ہے, اچھی لگتی ہے گوبر کی اسمیل. اپنی وطن کی جو مٹی ہے نا, اس کے گٹر بغیر ڈھکن کے بھی اچھے لگ رہے ہوتے ہیں الحمدللہ. میں تو کراچی آیا, گندگی تھی لیکن پھر بھی کچھ عجیب سی روحانیت محسوس ہو رہی تھی یار. ہم اب بغیر گٹر ڈھکن کے عادی ہو گئے ہیں. خیر, تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں میرے بھائی, اگر غیر مسلم کا یہ کانسیپٹ درست مان لیا جائے کہ یہ ہم خود بخود ہیں, آٹومیٹیکلی ہیں, تو پھر پیسہ ہی سب کچھ ہے. کیونکہ پھر مقصد ہی روٹی ہے, مقصد ہی عیاشی ہے, مقصد ہی مزے ہیں. تو مزے پیسوں کے بغیر, بولو نا. غریب کے کو تو پہلے زمانے میں تھوڑی حوصلہ افزائی ہو جایا کرتی تھی کہ بیٹا غربت میں صبر کرو, ثواب ملے گا. اب غریبوں کو بھی بی سے بغیرت کہنا لوگوں نے شروع کر دیا, اور کے سے آگے خود آپ کہہ لیں جو کہنا چاہتے ہیں آپ. اب تو گھر میں بھی دھکے مل رہے ہیں غریبوں کو, باہر بھی بیوی سے بھی تانے, بیویاں خلا لے لیتی ہیں کورٹ سے جا کے. اور بچے ابا کو, آج کسی بچے نے بولا میرے ابا نے کچھ بنایا ہی نہیں ہمارے لیے, مجھے اتنا غصہ آیا, کم بخت تیرے ابا نے اتنا بڑا تجھے کھلا پلا کے 6 فٹ کا کر دیا ہے بھائی, اور اب تو کیا کہہ رہے میرے ابا نے میرے لیے جائیدادیں نہیں چھوڑی. کیسی بےغیرتی کی بات ہے یار. تیرا ابا تجھے پیدا ہونے کے بعد سڑک پہ پھینک کے چلا جاتا, تیری کوئی سوسائٹی میں عزت ہوتی؟ کتنا کھلا پلا دیا, خود کمانا تو بیٹھ کے. اس پہ ہو رہا ہے کہ میرے ابا نے پراپرٹی نہیں بنائی میرے لیے. صرف فضول قسم کی باتیں ہیں یار. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بھائی دیکھو, اگر عیاشی ہے تو پھر عیاشی ہے نا سب کچھ. تو عیاشی غریب آدمی واقعی میں نہیں کر سکتا, کر تو مالدار بھی نہیں سکتا. اصل بات تو میں آپ کو بتاؤں, یہ جو ہمیں مالداروں کی عیاشی نظر آتی ہے نا, یہ عیاشی ہے نہیں. اصل میں جب انسان کی ایک خواہش پوری ہوتی ہے, یہ میں فرض کر لیتا ہوں کہ مالدار عیاشی کرتے ہیں, فرض کر لیتا ہوں. لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جب پیسہ آئے گا تو عیاشی ہوگی, غربت ہوگی تو عیاشی نہیں ہوگی. حالانکہ ایسا ہے نہیں. کیوں نہیں ہے وہ میں بعد میں بتاتا ہوں, لیکن ہم فرض کر لیتے ہیں کہ عیاشی ہوتی ہے. کیوں نہیں ہوتی یہ بھی بتا دیتا ہوں. دیکھو انسان کی نیچر پتہ ہے کیا ہے؟ انسان کی نیچر یہ کہ جیسے ہی کوئی خواہش پوری ہوتی ہے نا, اس سے زیادہ کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے. پھر اس خواہش میں مزہ نہیں آتا اس کو, پھر وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے. کتنے لوگ باہر جاب کر رہے ہیں نا, گھر میں ڈالر میں پیسہ آ رہا ہے, میں ان سے کہتا ہوں جب آپ یہاں خوش نہیں ہو تو پاکستان آ جاؤ. کہتے ہیں اب ہمارے گھر والوں کو اس لائف اسٹائل کی عادت ہو گئی ہے, اب ہم آئیں گے تو اب ان کا اس لائف اسٹائل میں گزارا نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتا. کیا مطلب؟ جو پہلے ان کو جس لائف اسٹائل میں مزہ آ رہا تھا, اب وہ مزہ اس میں آ رہا ہے, تو اب دونوں مزے سیم ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ اب اگر ان کا لائف اسٹینڈرڈ نیچے کو گیا نا تو وہ مزہ کم نہیں ہوگا, وہ ٹینشن شروع ہو جائے گی, حالانکہ پہلے ٹینشن نہیں ہو رہی تھی. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ میرا خیال ہے پرانے زمانے کا جو عیاش تھے نا بادشاہ لوگ, جن کو سمجھا جاتا تھا بڑے عیاش ہیں, آج کا غریب ان سے زیادہ عیاشی کر رہا ہے. پرانے زمانے میں بادشاہ سلامت جب تخت پہ آ کے بیٹھتے تھے, ایک تو تخت ہوتا تھا, وہ مولٹی فارم کا گدا نہیں ہوتا تھا. کیا خیال ہے؟ آج غریب بھی لالو کھیت مارکیٹ سے 2 نمبر گدا لے کے گھر میں ڈال لیتا ہے, وہ بادشاہ سے زیادہ نرم جگہ پہ بیٹھا ہوتا ہے. اور غریبوں کے پاس تو ایسے ایسے پیکج ہے نا, کہیں سے اسپرنگ لے کے جوڑ کے گدے بنا لیتے ہیں وہ. اور پھر کیا ہوتا تھا, بادشاہ سلامت آ کے بیٹھتے تھے تو پنکھے جھل رہے ہوتے تھے لوگ بیٹھ کے گرمی میں. ایسے ہے کہ نہیں؟ اس زمانے میں بادشاہ کو یہ پنکھا مل جائے نا, بٹن دباؤ اور فین گھومنا شروع, وہ تو خوشی سے مر جاتا ہے یار, کیا عیاشی ہے. تو آج غریب جو عیاشی کر رہا ہے, یہ وہ عیاشی ہے جس کو بادشاہ کے زمانے میں عیاشی سمجھی جاتی تھی. کمپٹیشن کی وجہ سے غریب اس کو عیاشی سمجھ نہیں رہا ہے. وہ کہہ رہے چونکہ وسیم کے گھر میں ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے, میں پنکھے پہ بیٹھا ہوا ہوں تو میں غریب ہوں. ابے تو پرانے زمانے کے بادشاہ کو دیکھے گا نا, وہ پنکھے پہ بھی فٹ نہیں ہوا تھا, اس کو ہاتھ کے پنکھوں سے وہ کئی دفعہ تو سر پہ لگ جاتا تھا. بادشاہ سلامت کے سری قلم کر دیا کرتے تھے وہ, یہ گستاخی کیوں کی تم نے. تو پہلے زمانے میں شہد کہیں ملتا تھا بادشاہ سلامت کو کھانے کے لیے, آج دیکھو آپ غریب لوگ بھی کھا لیتے ہیں شہد. تو خیر میں جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. عیاشی مالدار بھی نہیں کرتا. یہی وجہ ہے کہ مالداروں میں خودکشی کا ریشو غریبوں سے زیادہ ہے. مالداروں میں خودکشی کا ریشو غریبوں سے زیادہ. کیوں؟ غریب آدمی کو پتا ہے میں اس سے آگے جا نہیں سکتا, وہ کمپرومائز کر لیتا ہے کہ یار اب کرائے کے گھر پہ لائف کو انجوائے کرنا ہے, W11 ہی ہمارے مقدر میں ہے, بس کسی دن W11 میں سیٹ مل جائے تو سمجھتا ہے آج میری عیاشی ہے, ورنہ اکثر پائیدان پہ کھڑا ہو کے جا رہا ہوتا ہے. وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے, وہ کہتا ہے بس یہی ہے میرے, اس کو چانس ہی ختم نا, ڈپریشن میں نہیں جائے گا وہ.
मालदार में ये होता है जब आपके पास पैसा आया, आपकी खुराक चेंज होना शुरू, निहारी भी खा ली, नली निहारी भी खा ली, मगज निहारी भी, अब यार कुछ नया हो, फिर अय्याशी शुरू, लड़कियों से दोस्तियां, शुरू में मजा आएगा उसको अय्याशी का, उसके बाद यूज टू हो जाएगा इन चीजों का, फिर चाहेगा आगे जाऊं मैं। आप देखो यूरोप अमेरिका में कितनी अय्याशी है, जिना इतना सस्ता है कि मैं और आप तसव्वुर नहीं कर सकते। मैं यूरोप में एक जगह था, किसी ने बताया कि यहाँ ऐसे ऐसे मकामात हैं, अब मुझे डर भी लगता है कि लोग चले ना जाएं कि यार हमें तो ये तो पता ही नहीं था, ये भी डर लगता है क्या यार ये तो आपने, ये तो अभी तक हमें पता ही नहीं था। यानी इतना सस्ता जिना हो गया कि बास जगह पे लड़की भाग रही होती है मर्द के पीछे, मर्द लिफ्ट नहीं करा रहा होता उसको। मैंने कहा हमारे महल्ले में या हमारे इलाकों में कहीं पता चल जाए कि लड़की खुद चाहती है तो आधा महल्ला जो है ना वहीं जाके खड़ा हो जाएगा, इतने ठरकी हैं। आप लोग के अलावा की बात कर रहा हूं मैं। वहां मर्द लिफ्ट नहीं करा रहा, क्या मतलब, उसमें तकवा आ गया है, लिल्लाहियत, तकवा नहीं, दिल भर गया है कि यार अब कुछ आगे की सोचो। समझ रहे हो क्या नहीं समझ रहे, अब कुछ और करो यार। तभी तो होमोसेक्सुअलिटी आ रही है, लड़कों से बदफेली, पता नहीं क्या क्या गंदा है, वो तो बयान करने के काबिल नहीं है, बयान करने के काबिल नहीं है। आगे से आगे जाओ बस। और फिर रिजल्ट ये कि जब सारे पैसे के सारी अय्याशी खत्म, अब क्या करें, अब डिप्रेशन शुरू, और फिर डिप्रेशन की गोलियों पे सेट हो जाते हैं। किस पे सेट हो जाते हैं, बहुत से खुदकुशी करते हैं, बहुत से लाइन लगा के लाइन में लगे हुए रजिस्ट्रेशन के लिए। कुछ मुल्कों ने तो खुदकुशी को लीगल कर दिया है कि यार अब गैर कानूनी करार दिया तो इधर उधर जाके फटफटाते हैं, पता नहीं किस तरीके से चीथड़े बीथड़े इधर उधर उड़ जाते हैं, या कुछ मसला होता है तो लीगल कर दो और रजिस्ट्रेशन करवाओ, पैसे जमा कराओ। तुम्हारे बाप का मुल्क नहीं है, हम तुम्हें मार रहे हैं ना, तो पैसे दो इसके, ठीक है ना। पैसे दे के बंदा अपने आप को मार यानी अपनी गर्दन उड़वा रहा है। तो वो कहते हैं फिर हम आपको तमीज से, अगर आप मरना कैसे काइंडली, आप दोनों इकट्ठे है, हकीकत है ये, आप दोनों इकट्ठे मरना चाहते हैं या अलग अलग मरना चाहते हैं, हमारे पास मुख्तलिफ पैकेज हैं। गैस के जरिए मरना चाहते हैं, करंट से मरना चाहते हैं, बहुत सारे पैकेजेस हैं उनके पास। तो बहुत हिसाब किताब आगे, इतनी खुदकुशी आसान कर दी जाए ना यहां पर, तो भी मेरे भाई इतना रेशो नहीं होगा खुदकुशी का। और ये गुर्बत थोड़े दिन के लिए उनको दे दो तो जो बचे हुए हैं वो भी क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे वो। हम तो इतनी टेंशन में भी लाइफ को क्या कर रहे हैं, इंजॉय। तो असल मसला ये है कि फर्ज कर लो अय्याशी करता है गरीब, पर ना होती नहीं है, होती नहीं है। मेरे पास तो कितने लोग आते हैं, फैक्ट्री का मालिक है, कहते हैं मुफ्ती साहब डिप्रेशन नहीं खत्म हो रही। मैं कहता हूँ यार तेरे को डिप्रेशन है किस चीज, और दाढ़ी वाले पगड़ियों वाले, या तो होता है ना बेदीन, तो आदमी कहता है तुम दीन पे नहीं चलते, पगड़ी भी है, दाढ़ी भी है, फैक्ट्री का मालिक है, मुफ्ती साहब टेंशन है यार। भाई तुझे किस चीज की टेंशन, बीवी तंग कर रही है? नहीं भाई बीवी भी तंग नहीं कर रही। अबे तुझे बच्चे तंग कर रहे हैं? नहीं जी बच्चे इतने हैं ही नहीं कि तंग करें। मालदारों के तो एक दो होते हैं, उन्हें क्या तंग करेंगे यार। हम लोग के होलसेल के हिसाब से कुछ तंग करें तो समझ में आए यार, है भाई। लोग कहते हैं ना मौलवियों के बच्चे बहुत होते हैं, तो एक आध होते हैं कि नहीं जी बच्चे भी तंग नहीं कर रहे, तो महंगाई से परेशान, और हजरत मेरी फैक्ट्री है, मुझे महंगाई पे मेरे पे क्या असर। अबे तो क्यों परेशान है, कह रहे यही तो नहीं समझ में आ रहा परेशान क्यों हूं मैं। तो उनसे पता है क्या कहता हूँ मैं, कहता हूँ असल में आपने ना इस फैक्ट्री से दिल लगा लिया है, इस दुनिया को आपने क्या कर दिया है, आप दीनदार, गेटअप है आपका दीनदारों वाला, आप दीनदार हो नहीं। दुनिया के गटर दिल के अंदर उबल रहे हैं, मोहब्बत है दुनिया से। वो कहते हैं बिल्कुल सही है, कहते हैं हमें हर वक्त लाशऊर में खौफ रहता है कि यार ये कहीं बंद ना हो जाए, ये कहीं छिन ना जाए, कहीं दिवालिया ना हो जाए। एक लाशऊर में क्या है, एक बंदा मेरे पास आया, कहने लगा मुफ्ती साहब पता नहीं लाशऊरी तौर पर एक टेंशन होती रहती है जो समझ में भी नहीं आ रही। सही है ना, एक खौफ है। मैंने कहा ये खौफ इसलिए है कि जिस चीज से इंसान को इश्क हो जाता है ना, इश्क की अलामत यह है कि उसके छिनने का एक खौफ सवार होता है इंसान पर, ये भी इश्क की एक अलामत होती है। हर वक्त डर लाशूर में, कि तभी उसको मनाने की फिक्र में लगा रहता है ना। देखो लड़ाइयां वहीं होती हैं जहां मोहब्बतें होती हैं आमतौर पे। क्यों, जरा सी बेगम ने उल्टी बात कही, आपको डर लगा कि यार शायद ये मेरी इज्जत नहीं करना चाह रही है, हालांकि उसका ये मकसद नहीं होता, उसके मुंह से वैसे ही कोई कलिमा निकल गया होता है कि आप वो वैसे निकल गया होता है मजाक में। आपको मोहब्बत होती है, आप सीरियस ले जाते हो, यार इसका मतलब ये मुझे रिस्पेक्ट नहीं दे रही, हालांकि मैंने इतना खर्चा किया, हालांकि मैं इसको हनीमून पे ले गया, हालांकि मैंने किया, ये मुझे इज्जत नहीं दे रही। अब आपका मीटर क्या होगा, शॉर्ट। फिर आप उसको डांटोगे तो उसको भी चूंकि मोहब्बत है, वो कहेगी यार मोहब्बत तो इतनी को बहुत थी और ये मुझे ऐसी बदतमीजी से बात क्यों कर रहे हैं, इसका मतलब इनको मुझसे मोहब्बत। एक लाशूरी खौफ एक दूसरे का ना, वो शैतान फिर क्या करता है, आपस में लड़वा देता है, हालांकि दोनों मोहब्बत कर रहे हैं एक दूसरे। एक खौफ होता है कि यार ऐसा तो नहीं कि कहीं कोई इसके दिल में नेगेटिव आ रहा हो मेरे बारे में। तभी देखो वजाहती बयान बहुत दे रहे होते हैं आजकल, मियां बीवी जब भी एक दूसरे से कोई बात करें तो फिर उसका मतलब बता रहे होते हैं अगले जुमले में। कोई भी जब बात होती है ना, मियां बीवी कभी कोई उल्टी बात करे तो फिर शौहर एक्सप्लेन कर रहा होता है पूरे
ایسے لکھتا ہے اس کے اوپر مضمون لکھتا ہے کہ ایکچولی میں نے جو یہ جملہ کہا اس کا مفہوم یہ تھا، اس کا مطلب یہ تھا، اس کا مطلب میرا یہ مطلب نہیں تھا، وہ کہتی ہے یہ مطلب نہیں تھا. پوری بحث اس پر ہوتی ہے، ڈیبیٹ کے بعد فیصلہ ہوتا ہے کہ ہاں جی آپ کے منہ سے جو جملہ نکلا وہ غلطی سے نکلا تھا اور اس کا وہ مطلب نہیں تھا جو ہماری سمجھ میں آ رہا تھا. یہ ہو رہا ہے. اور پھر جب بیگم کے منہ سے کوئی غلط جملہ نکلا تو پھر وہ جو ایکسپلین کرتی ہے نا، اف ماشاء اللہ اتنی ڈیٹیل میں، کیونکہ خواتین مرد جتنا ایکسپلین کرتے ہیں خواتین اسے ڈبل ایکسپلین کرتی ہیں. 2 خواتین 20 سال جیل میں رہیں اکٹھی، باتیں کرتی نہیں. جس دن رہائی تھی انہوں نے کہا کچھ باتیں رہ گئی ہیں، دوبارہ ملاقات ہوگی تو انشاءاللہ ہم کریں گے. سمجھ رہے ہیں؟ دوبارہ انشاءاللہ. تو وہ پھر ایکسپلین کرنا شروع کرتی ہیں، او لمبی ایکسپلینیشن. میں ایسے جوڑوں سے کہتا ہوں یار مٹی پانا سیکھو. پنجابی میں کہتے ہیں مٹی پاؤ. گھر جبھی چلے گا جب کیا کر دیا جائے، بول دیا. اب نہ کسی سے سوری کروانے کی ضرورت ہے، بھائی منہ سے نکل گیا چلتا ہے یار. جب گھر میں رہتے ہیں تو الٹے جملے بھی نکلتے ہیں، سیدھے جملے بھی نکلتے ہیں. الٹا نکلے تو خود ہی سیدھا کر لیا کرو اس کو کہ ایکچولی ان کا مطلب اصل میں میرے میاں کا یہ مطلب نہیں تھا. بیوی الٹا جملہ نکالے تو آپ خود ہی کہہ لیں کہ ایکچولی اصل میں اس کا مطلب کیا تھا، یہ تھا. تو خوب سمجھ لیں. میں نے ان سے کہا، میں نے فیکٹری کے مالک سے، ایسے بہت کیسز ہیں، میں نے ان سے کہا کہ دیکھو بات اصل میں یہ ہے کہ آپ نے نا اس فیکٹری کو دل دے دیا ہے. ہونا یہ چاہیے، دین کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی نظر میں اس فیکٹری کی ویلیو 2 ٹکے کی بولو نہ. کہتے ہیں یار 2 ٹکے کی اتنے تمہیں سارا کچھ اسی سے یار، آپ ٹکے کی باتیں کر رہے ہو یار. ٹھیک ہے نا. میں نے کہا روزانہ بیٹھ کے سوچا کرو. اچھا وہ میں سوچنا کیا، وہ تو میں ابھی کیوں ویلیو نہیں ہے 2 ٹکے کی وہ تو میں بعد میں بتاؤں گا نا. تو دیکھو مسئلہ پتہ ہے کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آج دلوں کا سکون بھی اس لیے ختم ہوا، پیسہ آنے کے باوجود بھی سکون مارکیٹ سے شارٹ. جس کام کے لیے بنائے گئے تھے جب اس میں لگو گئی نہیں تو سکون کیسے ملے گا؟ فٹ بال ہے، فٹ بال کھیلنے کے لیے آپ اسے کاٹ کے اس میں پانی پی رہے ہو، ہے بھائی یہ فٹ بال کے ساتھ ناانصافی ہے یا نہیں ہے؟ نہ پانی صحیح طرح سے پیا جائے گا، پانی گرے گا بھی، جراثیم بھی ہوں گے اس کے اندر. اور گلاس سے آپ فٹ بال کھیلنا شروع کر دو. گلاس جس کا کام تھا پانی ڈال کے پیا کرو، کمپنی نے بنایا اس لیے، آپ نے اس سے کیا کھیلنا شروع کر دیا؟ فٹ بال. تو دنیا کہے گی نا ابے تیرے پاؤں بھی زخمی ہوں گے اور یہ ٹوٹے گا بھی، تجھے نیا گلاس خریدنا پڑے گا. 20 قسم کے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. دنیا میں اصول ہے کہ جس کو جس کام کے لیے بنایا گیا ہو، بنانے والا اگر عقل مند ہے، بنانے والا بے وقوف ہے، بنانا کس کے لیے تھا، بنا کسی اور کام کے لیے دیا، وہ تو پھر الگ بات ہے نا. فٹ بال کمپنی کوئی بے وقوف تھی، اس نے ایسی چیز بنا دی جو فٹ بال کے میں استعمال ہی نہیں ہو سکتی، وہ تو پھر کمپنی کا قصور ہے نا. بنانے والا اگر عقل مند ہو، اس نے کسی چیز کو کسی چیز کے لیے بنایا تو وہ چیز اس کے علاوہ جب کسی اور کام میں استعمال ہوگی تو ڈسٹربنس ہوگی کہ نہیں ہوگی، مسائل کھڑے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے کھڑے، بہت بڑے بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے اس سے. سب سے پہلے تو انسان کی نیچر متاثر ہوگی، آپ کا دماغ متاثر ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا نا، ہمیں بتا دیا کس سے کتنی محبت کرنی ہے اور کتنی محبت کی تمہیں اجازت نہیں ہے، یہ اللہ نے بتا دیا ہے. اگر اللہ کی گائیڈنس کے بغیر ہم چیزوں سے محبتیں کرنا شروع کر دیں تو جیسے بچہ ماں باپ کی گائیڈنس کے بغیر چیزوں سے محبتیں کرنا شروع کر دے تو برباد ہو جاتا ہے. ماں باپ بتاتے ہیں بیٹا یہ شہد ہے یہ کھانے کی چیز ہے، یہ چاکلیٹ ہے یہ کھانے کی چیز ہے، یہ پراٹھا ہے یہ کھانے کی چیز ہے، یہ سموسا ہے یہ کھانے کی چیز ہے، یہ چرس ہے یہ کھانے کی چیز نہیں ہے، یہ ہیروئن ہے یہ کھانے کی چیز نہیں ہے، یہ زہر ہے یہ کھانے کی چیز نہیں ہے. یہ سکھاتے ہیں کہ نہیں سکھاتے؟ حالانکہ دل تو بچے کا کرتا ہے یار تھوڑا چرس بھی چکھ کے دیکھ لو، کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ پھر اگر چاکلیٹیں زیادہ کھانا شروع کر دے تو پھر ماں باپ بتاتے ہیں بیٹا ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے تمہارے پیٹ میں جو اتنے کیڑے ہیں نا، جو اصل میں تمہارے ابا کے تھے، تو تمہارے جو پیٹ میں اتنے کیڑے ہیں وہ چاکلیٹیں زیادہ کھانے کی وجہ سے ہیں. اب چاکلیٹ سے محبت نہیں کرو، وہ پھر بھی کہہ رہا نہیں میں کھاؤں گا، تو مر جائے گا نا ایک دن. تو جیسے ماں باپ گائیڈ کرتے ہیں کہ کس چیز سے تمہیں محبت کرنی ہے یا نہیں کرنی، اور کرنی ہے تو کتنی کرنی ہے، اس گائیڈنس کے بغیر بچے کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو اپنا بیڑا غرق کر لے گا. وہ چیزوں میں اٹریکشن کو دیکھ کر وہ دیکھے گا جو چمکتی ہوئی چیز ہے اس کی طرف جاؤ، وہ پیکنگ کو دیکھے گا. یہی حرکت بڑے ہو کر انسان کر رہا ہوتا ہے. خدا اس کو بتائے گا، اللہ بتاتا ہے ابے بھائی یہ چیز میں اٹریکشن بہت ہے، دل لگانے کی نہیں ہے، یہ اٹریکٹیو ہے دیکھنے میں، دل لگانے کی نہیں ہے، یہ ٹائم پاس کرنے کی چیز ہے، دل لگانے کی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی ہے؟ دل کس سے لگانا ہے؟ دل لگانے کی کیوں نہیں ہے پہلے یہ بتا دوں میں. دل لگانے کی اس لیے نہیں ہے کہ اس پہ فنا کا لیبل لگا ہوا ہے، ختم ہونے والی اور بولو فنا ہونے والی. دوسری اس کے اندر خرابی ہے آپ کو آپ کے ہدف سے ہٹانے والی، آپ کو آپ کے ہدف سے ہٹانے والی. مثال سے بات سمجھاتا ہوں. آپ کو کمپنی نے کہیں بھیجا، کسی کوئی کمپنی کا کوئی پروجیکٹ ہے، کسی جنگل میں اس نے بڑا ہوٹل بنانا ہے رہائشی.
होते हैं ना होटल, बड़े बड़े मालदार लोग आते हैं जी, शेरों के बीच में हम जरा देखना चाहते हैं। मालदारों के शौक भी अजीब अजीब होते हैं कि हम शेरों के बीच में जरा होटल हो, बेगम के साथ हम यहाँ लाइफ को एंजॉय करें, चारों तरफ चीते लोमड़ी शेर घूम रहे हो। होता है बहुत सारी दुनिया में। समंदर के बीच में होता है, समंदर के किनारे पर होते हैं कि नहीं होते। कंपनी ने आपको, आपकी कंपनी ने आपको बैरून मुल्क भेज दिया और आपको कहा कि आप, हमारा एक प्रोजेक्ट है, आप ये जो हमने 200-250 या 4000 या 1000 अफराद भेजे हैं, हमारा हदफ ये है कि यहाँ हमने होटल की तामीर करनी है। एक होटल बनेगा, एक खूबसूरत इमारत बनेगी, फिर उसमें कंपनी का बिजनेस होगा। तो आपको प्रोजेक्ट दिया, आपके पैसे भी मुतय्यन कर दिए कि भाई ये प्रोजेक्ट में कुछ पैसे एडवांस ले लो और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपको 1-1 करोड़ रुपए, बोलो ना, पकड़ा दिए जाए। समझ में आ रही है बात ये नहीं आ रही? फिर कंपनी ने जब आपको भेजा तो कंपनी को पता था ये इंसान है, ये भूखे प्यासे नहीं रह सकते, तो कंपनी ने वहां क्या किया कि आपको कुछ पैसे दिए। भाई ये वहां समोसे का इंतजाम भी होगा, डॉक्टर का इंतजाम भी होगा, स्विमिंग पूल भी होगा, थक जाता है इंसान, जॉगिंग का इंतजाम भी होगा, एक जिम विम भी बना हुआ होगा, क्योंकि लंबा प्रोजेक्ट है 4-5 साल का। तो ये सारे लवाजमात और जो है कंवारे छड़े छाट हैं उनकी शादी का भी, अगर इंसान के बच्चे होंगे वो, उनकी शादी का भी इंतजाम हो जाएगा, और जो मैरिड हैं वो अपनी बेगम को भी वहां ले जा सकते हैं। तो ये सारे लवाजमात के साथ आपको वहां भेजा गया। आपने क्या किया? आपने कहा यहाँ तो समोसे का भी इंतजाम है। भाई आपको समोसे बहुत पसंद थे, आप समोसे खाने के लिए सारा दिन समोसे की कैंटीन पे बैठे रहते हैं। आप मैनेजर आता है, यार तू इंजीनियर है, तेरा काम है नक्शा बनाना, तो तू नक्शा तो बनाना, एक लकीर ही अब तक तूने खींची। आप कह रहे हम भेजे नहीं गए, हम यहां से दरियाफ्त हुए धमाके के नतीजे में। एक करोड़ों साल में एक मैं वजूद में आया हूं, तो मुझे चूंकि लाइफ को एंजॉय करना है, तो मैं यहां बैठ के क्या खाऊंगा? समोसे खाऊंगा। फिर जनाब गोलगप्पे वाला गुजरा, फिर गोलगप्पे पे दिल आ गया आपका। फिर आपने सोचा यार प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए, यहाँ पे बड़ी अच्छी जगह है, यहाँ होटल भी बन रहा है अड़ोस पड़ोस में, तो प्रॉपर्टी के लिए पैसा चाहिए। तो आपने क्या किया? उस कंट्री में टैक्सी चलाना शुरू कर दी पैसे कमाने के लिए, ताकि मैं क्या खरीदूं यहाँ पे? बोलो ना, प्रॉपर्टी खरीद। ये सारे काम आप कर रहे हो। आपकी 1 दफा शिकायत गई, 2 दफा शिकायत गई। भाई बंदे को जिस काम के लिए भेजा था, वीजा लगवाया था, ये कंपनी ने लगाया था, तुम्हें अपने वीजे पे थोड़ी तुम इस जगह आ सकते थे। कंपनी की तरफ से 1 लेटर आया, 2 लेटर आया, 3 लेटर आया। कंपनी ने कहा बंदा यार बड़ा काबिल है, हमें ये बंदे की जरूरत है। इसलिए कंपनी ने फिर बंदे भेजना शुरू कर दिए। वसीम भाई को भेजा, जाके इस कमबख्त को समझाओ, समोसे तू खा, तेरे को मना नहीं कर रहे, तू जिस काम के लिए आया असल फोकस उसको कर, बाद में इतना पैसा मिलेगा, अपनी समोसे की दुकान खोल लेना तू बैठ के। और प्रॉपर्टी क्या, तू एक अभी टैक्सी चला के एक प्रॉपर्टी, इतना पैसा हम तुझे देंगे, बहरिया टाउन आधा तेरे नाम कर देंगे हम, तू काम को तो फोकस करना। कंपनी ने एक बंदा भेजा, दूसरा बंदा भेजा, अब बंदे आके इसको समझा रहे हैं, उन बंदों का कोई मफाद भी नहीं है। कंपनी अपना खर्चा करके भेज रही है, जहाज का टिकट, रिटर्न टिकट देके कि यार इस बंदे को जाके समझाओ, इसका बेड़ा गर्क हो जाएगा, हमारा पैसा इस पे लगा इतना, ये अपना काम करके नहीं आया ना, इसको जेल में डालेंगे हम। इससे एग्रीमेंट हुआ है हमारा, मुआहदा हुआ है इससे हमारा, और हमने इस मुआहदे की बेस पे इस पे इन्वेस्टमेंट की है, इसको हायर किया हमने। अब एक बंदा आया समझाने के लिए, आप कह रहे तेरे पास क्या दलील है कि तुझे कंपनी ने भेजा है? वो कहेगा तू इसको छोड़, मैं बात सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ? अपने बात को छोड़, तेरे पास क्या दलील है? वो कार्ड दिखा रहा है, वो जहाज का टिकट दिखा रहा है, आप कह रहे मैं तुझे मानता ही नहीं, जा मैं मानता ही। ये मौलवियों की बातें हैं। ये किसकी बातें हैं? ये असल में दुनिया के मजे, ये हमें समोसे नहीं खाने दे रहे, असल मसला ये है। ये हमें पकोड़े नहीं खाने दे रहे, ये असल में लाइफ को एंजॉय नहीं करने दे रहे। फिर दूसरा कंपनी ने बंदा हायर किया, उसको भेजा, यार जाके अच्छा भला आदमी है, समझा यार, पता नहीं दिमाग खिसक गया है, क्या हो गया इसको। अब जो इसको समझाने के लिए आ रहा है, बजाय इसके कि माने, ये उल्टा उसको कह रहा है तेरा दिमाग खिसक गया है, तू पागल हो गया, मुझे समोसे नहीं खाने दे रहा, तू मुझे प्लॉट नहीं खरीदने दे रहा, तू मुझे पैसे नहीं कमाने दे रहा। तो लोग क्या कहेंगे? भाई हमारा काम था बताना। असल में तू चूंकि भेजा गया है, और ये वीजे जो मिला है ना, ये कंपनी जब तेरी कंप्लेन एम्बेसी में करेगी, तेरा वीजा खत्म, और उसी वक्त तुझे डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तेरी सारी प्रॉपर्टी, तेरे सारे प्लॉट, तेरे सारे पकोड़े और तेरे सारे गोलगप्पे और समोसे धरे के धरे रह जाएंगे। और कंपनी ने लास्ट वार्निंग दी है, इसके बाद भी अगर तू इंसान का बच्चा नहीं बना, तूने अपने काम को फोकस नहीं किया, तो तुझे वापस बुला के जेल में डाल देंगे हम, क्योंकि तू आया नहीं है, तुझे भेजा गया है, तेरे ऊपर तेरा कंट्रोल नहीं है। फिर बंदा आया अगला, उसने आखिरी वार्निंग कंपनी ने दी, तो बंदा आखिर में आके कहता है, इसको अब समझा रहे, देख भाई तू इंसान का बच्चा बन जा, तू छोड़ दे ये समोसे खा, हम तुझे मना नहीं कर रहे, लेकिन फोकस किसको कर, तू उस प्रोजेक्ट को फोकस कर, उस पर तुझे बहुत पैसा मिलेगा, इज्जत भी मिलेगी। तो फिर जवाब में कहते हैं, अबे भाई ऐसे भी मैं टैक्सी चला रहा हूँ, इतना पैसा, इतने समोसे, मैं भी प्लॉट खरीदूंगा। तो क्या कहेगा? अबे भाई मेरी नजर में इस प्लॉट और इस प्रोजेक्ट जो तू काम कर रहा है ना, उसकी वैल्यू 2 टके की, बोलो, नहीं है।
اب جیسے ہی 2 टके کا لفظ بولا فوراً کمنٹس آنا شروع ہو گئے, کیوں 2 टके کی نہیں ہے یار, میں پراپرٹی خرید رہا ہوں, کروڑوں روپے کی پراپرٹی ہے, سموسا کھا کے دیکھ مزہ نہ آئے پیسے واپس, 2 टके کی ایک سموسا 4 टके کا ہے, تو کہہ رہا 2 टके کا نہیں ہے. تو جواب میں کیا کہے گا, بیٹا جب کمپنی کا آرڈر آئے گا نا کہ چل بے واپس آ جا, تو تجھے پتا چلے گا کہ جہاں تو نے انویسٹمنٹ کی ہے نا وہ جگہ تیری, بولو نا, ہے نہیں. تیری جگہ وہ ہے جہاں سے کمپنی نے تجھے بھیجا ہے, اس ملک کا باشندہ, اور وہاں تیرا ٹھکانا پولیس والے تجھے ایئرپورٹ پہ اریسٹ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. یہاں تو بنا لے بیریا ٹاؤن, یا تو اپنی مرضی سے آیا ہوتا نا, اپنے ویزے پہ آیا ہوتا, پھر بناتا یار پراپرٹی, بناتا, سلپ ہو جاتا, بھاگ جاتا, جو مرضی کرتا, آخرت میں دیکھا جاتا, یا کوئی پکڑائی میں آ جاتا تو آ جاتا, نہیں آتا تو عیاشی کر لیتا. تو کمبخت, تو کس خوش فہمی میں ہے, تیری حیثیت 2 टके کی نہیں ہے. تو پانی سے قطرے سے پیدا ہوا ہے, تجھے بھیجا گیا, پیدا کیا گیا, تیری ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا گیا, آسمان سے بارشیں برسائی گئیں, زمین سے نباتات اگائے گئے, پھر سوکھا چارہ جانوروں کو کھلایا گیا, ان سے چکنا گاڑا دودھ تیرے لیے نکالا گیا. سوکھے چارے کو رگڑ کے دیکھو, ایک تیل کا قطرہ نہیں ہے. وہ جب گائے کھاتی ہے کیسا چکنا گاڑا دودھ اس میں سے پیدا ہوتا ہے. ان لکم فی الانعام لعبرہ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. قرآن کہتا ہے ہم سوکھا چارہ انسان کے لیے جانوروں کو کھلاتے ہیں. اس چارے کو جاپان کے سائنسدانوں کے پاس لے جاؤ کہ اس میں تیل کا ایک قطرہ نکال کے دکھاؤ, سائنسدان کہے گا سوکھی گھاس میں سے چکنائی نہیں نکلتی, تبھی کولیسٹرول کے مریضوں کو سبزیاں کھلائی جاتی ہیں, اس میں چکنائی نہیں ہوتی. اللہ کہتے ہیں انسان تجھے میں نے دنیا میں بھیجا, تو دھماکے کے نتیجے میں وجود میں نہیں آیا, منی کا قطرہ غلیظ قطرہ تھا, تجھے میں نے عزت دی. فجعلہ نسبا وصہرا, جب پیدا ہوا ددیال نے بھی خوشی منائی, ننیال نے بھی خوشی منائی, پھر جب بالغ ہوا ایک اور خاندان لگا دیا جس کو سسرال کہا جاتا ہے. ان 3 خاندانوں میں تیری عزت دی, اتنا پروٹوکول میں نے تجھے دیا. جیسے ایئرپورٹ پہ گئے ہو نا, لوگ ریسیو کرنے کے لیے آئے ہوئے ہو, آپ کو کمپنی نے بھیجا, وہاں عزت ہو رہی ہے, اور آپ وہاں جا کے کس میں لگ گئے, گولے گنڈے کھانے میں لگ گئے آپ. ایسا پروٹوکول اللہ نے انسان کو دیا. پیدا ہوا, آسمان سے بارشیں, الم نجعل لہ عینین, دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں دی اللہ نے, ولسانا وشفتین, زبان دی, ہونٹ دیے, کیسی خوبصورت باڈی انسان کی بنائی گئی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, بہترین خوبصورت انداز سے پیدا کیا. وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض, کمپنی نے تو آپ کو صرف سموسوں کی دکان کھول کے دے دی تھی, 2-4 ڈاکٹر بٹھا دیے. اللہ کہتے ہیں جب میں نے انسان کو دنیا میں بھیجا, جو کچھ آسمانوں میں, جو کچھ زمین میں, سب کا سب تیری خدمت میں لگا دیا میں نے. ساری کائنات تیری خدمت کرے گی, سورج تیری خدمت کرے گا, مشرق سے نکلے گا مغرب میں غروب ہوگا, چاند تیری خدمت کرے گا, ستارے تیری خدمت کریں گے, جنگل کے جانور تیری خدمت کریں گے. تو جب گوشت کھانا چاہے گا لاکھوں کروڑوں بکروں کو ذبح کر دے گا, ان سے زندگی کا حق چھینے گا. تو جب چاہے گا سمندر سے لاکھوں ٹن کروڑوں ٹن مچھلیاں سے زندگی کا حق چھینے گا. آپ فشری میں جا کے دیکھو, کراچی کے ساحل پر روزانہ سمندر انسان کو ایسے رز نکال کے پھینک رہا ہے, لے جا بھائی, لے جا بھائی, مچھلیاں نکل رہی ہیں, انسان دبا کے لانچوں سے مچھلیاں نکال رہا ہے. مچھلی زندہ چیز ہے, اس سے زندگی کا حق انسان چھینتا ہے اپنے زبان کے چٹخاروں کے لیے. خدا نے کہا چھین لو اس سے حق. کیوں؟ میں نے کس کے لیے پیدا کیا؟ تمہارے لیے پیدا کیا. آپ اس سے نکالتے ہو, تجارت بھی کرتے ہو, بزنس بھی کرتے ہو, ساری فیسلٹیز حاصل کرتے ہو. اربوں خربوں مرغیاں روزانہ ان کی گردنیں کٹتی ہیں, ان سے زندگی کا حق چھینا جاتا ہے تاکہ ان کا گوشت انسان کی خوراک کا حصہ بنے. لاکھوں کروڑوں بچڑے ذبح ہوتے ہیں ڈیلی بیسس پر, جس کا گوشت انسان کی خوراک کا حصہ بنتا ہے. پوری کائنات انسان کی خدمت میں لگا دی اللہ نے. پھر اللہ کہتے ہیں میں نے تیرے لیے ایک اور کام کیا, تجھے یا تو مرد بنایا یا عورت بنایا, تاکہ مرد ہو تو عورت کی طرف رغبت, عورت ہو تو مرد کی طرف رغبت, تاکہ دونوں کا ملاپ سے دونوں کو ذہنی سکون ملے اور پھر تجھے اولاد ملے, تیرا خاندان آباد ہو. یہ نعمت بھی میں نے تیرے اوپر کی. آپ نے کیا کیا؟ غیر مسلم نے کیا کیا؟ اس نے بولا یار ساری کائنات میری خدمت کر رہی ہے, آسمان سے بارشیں برس رہی ہیں. پھر فالق الحب والنوى, اللہ کہتے ہیں یہ زمین تجھے ایسے روزی دے گی, تو ایک آم کی گھٹلی زمین میں ڈالے گا نا, میں نے تیری خدمت کے لیے ایسے سافٹ ویئر اس میں انسٹال کر دیے, اس گھٹلی سے ایک پودا نکلے گا, پھر وہ پودا بڑا ہوگا, پھر تناور درخت بنے گا, پھر اس درخت کے پھول آئیں گے, ان پھولوں پہ سینکڑوں اسی طرح کے آم پیدا ہو جائیں گے, اور ہر آم کے اندر ایسی گھٹلی ہوگی. ایک گھٹلی دے کے تجھے زمین پہ بھیج رہا ہوں, یہ اگاتا جا اور کھاتا جا.
لیکن کرنا کس چیز کو؟ یہ ساری نعمتیں تیرے لیے مسخر ہیں, تو کسی اور کام کے لیے بنا ہے. انہی میں پڑھ کے خدا کو بھول مت جانا, تو کسی اور کام کے لیے بنا ہے. وہ کام کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو نے مجھے راضی کر کے آنا, یہ پروجیکٹ میں نے تجھے دیا ہے, میری عبادت کرنی ہے, مجھے خوش کرنا ہے. تیرا اصل کام یہ اس دنیا سے تو نے دل نہیں لگانا, انہی عام اور انہی سموسوں پکوڑوں میں الجھنا نہیں ہے تو نے, کہ بحریہ ٹاؤن میں میرا پلاٹ اور احسان آباد میں میرا پلاٹ اور فلانے جگہ میرا پلاٹ اور میری گاڑی ہے. تو بے وقوف اور پرلے درجے کے احمق لوگوں کا کام ہے کہ جو چیز آپ کے لیے مسخر کی گئی تھی, جو لونڈی تھی آپ کی, جو غلام تھی, آپ اسی کو دل بیٹھے, وہ تو آپ کی خدمت کے لیے, اس کو غلام بنا کے رکھو, اس کو اپنا باپ بنانے کی کوشش مت کرو. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ تو بتاؤ, کمپنی نے جب بھیجا تو اس نے کہا بھائی تجھے ہم نے بھیجا ہے, تو خود تھوڑی آیا ہے. اب کوئی عقل مند جا کے اس کو سمجھا رہا ہے ابے اس پلاٹ کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے, کام کو فوکس کر. وہ کہہ رہے دیکھو کروڑوں روپے کے پلاٹ کو کیا کہہ رہا ہے, 2 ٹکے کا نہیں, اور جواب میں کہہ رہا تو نکالنا 2 ٹکے ملتا ہے دیکھتا ہوں. تو عقل مند کیا کہے گا؟ بیٹا جب تجھے واپس بلائیں گے نا, اور جب یہ چیزیں تجھ سے چھینی جائیں گی, پھر تجھے پتا چلے گا کہ یہ واقعی 2 ٹکے کی بولو نہیں ہے, بلکہ ٹکا 2 ٹکے کا نہیں ہے. تجھے یہ بھی انداز ہو, ٹکے لے کر آیا تھا, وہ 2 ٹکے کے نہیں ہے. کیا کریں یار, پولیس بلواؤ بھائی, بات سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ پولیس کا کیس ہے, سیدھا سیدھا پولیس ہی سمجھائے گی, میں آپ کو بتاؤں, یا پھر موت سمجھائے گی. اب پولیس کو کون سمجھائے گا, یہ بھی ایک نیا مسئلہ ہے. پولیس تو جب ہی سمجھائے گی نا, پولیس کی خود بھی سمجھ میں آئے گا. تو خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, دنیا میں اس سے بڑا احمق, اس سے بڑا بے وقوف, اس سے بڑا پرلے درجے کا گدھا کوئی نہیں ہے جو یہ کہتا ہے کہ اس دنیا کی ویلیو میری نظر میں 2 ٹکے سے زیادہ ہے. جو چیز چھننے والی ہے, جو تم سے لے لی جائے گی اور کفن پہنا کے بغیر جیب کے تمہیں قبر کے گڑے میں ڈال دیا جائے گا, ابے چھننے والی چیزوں کو کون دل دیتا ہے میرے بھائی؟ ٹائم پاس کرو, سمجھ رہے ہو؟ ٹائم پاس کرنے کے لیے ٹھیک ہے, بحریہ ٹاؤن میں 8-10 پلاٹ ہو گئے, پیسہ ہے ٹھیک ہے, ٹائم اچھا پاس ہو جائے گا. W11 میں سفر ہوتا ہے, پیسہ ہے تو لینڈ کروزر میں چلے جاؤ, ٹائم کیسا ہو جائے گا؟ دل ول تھوڑی دینا ہے. کیا کریں یار, دل تھوڑی دینا ہے فضول قسم کی چیزوں کا. یار جنازے نہیں اٹھتے ہوئے دیکھے, 35 سال کا آدمی مر رہا ہے, 40 سال کا بندہ مر رہا ہے, 45 سال کا مر رہا ہے, 50 سال کا مر رہا ہے, 55 سال کا مر رہا ہے, 60 سال کا, بہت بچ جائے گا, 80 سال میں مر جائے گا. کتنے دن رہ گئے 80 سال میں؟ آپ کہو گے بھی تو 40-50 سال ہے. میں بھائی ایسے ٹھک 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 کر کے ٹائم گزرتا ہے ایسے. کچھ دن بعد بولے گے یار پتہ نہیں یہ ہوا کیا, 80 کے کب ہوئے یار, 80 کے کب ہوئے. اور یہ بھی خوش قسمت ہیں جو ہوں گے 80 کے, ورنہ میرے بھائی 30 سال 35 سال. ابھی یہ کینسر کی اسپیشلسٹ 35 سال کی, خود کینسر کی اسپیشلسٹ, پتا چلا کہ جی خود کو کینسر ہو گیا اور آخری اسٹیج پہ. تو یہ تو ہے, یہ گوروں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے, سب کے ساتھ ہو رہا ہے یہ. تو یہ میرے بھائی واقعی 2 ٹکے کی بولو. غیر مسلم کو مت فالو کرو, وہ دنیا سے محبت کرتا ہے, وہ سمجھتا ہے دنیا ہی سب کچھ ہے.